بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 24 مئی 1998 کو ایک نوجوان پولیس افیسر اپنی تربیت مکمل کر کے پہلی پوسٹنگ سب ڈویژنل پولیس افیسر حیدرآباد تعینات تھا۔ اتوار کو وہ اپنے دفتر میں موجود تھے کہ شام کے وقت اچانک وائرلیس پر ایک پیغام چلا کہ تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز فوری طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچیں۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب انڈیا 11 سے 13 مئی 1998 کے دوران متعدد ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ یہ باتیں بھی عام ہو رہی تھیں کہ انڈیا جوابی ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نوجوان افیسر کو پہلا گمان یہ گزرا کہ شاید کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہے جو اچانک سب افسران کو ایئرپورٹ بلا لیا گیا ہے۔ اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور نے فوری طور پر اپنی اہلیہ کو گھر پر فون کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ ہو سکتا ہے انہیں گھر واپس لوٹنے میں تاخیر ہو جائے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ہدایت بھی کی کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو اہلیہ ان کے کم سن بیٹے کو لے کر ملازم کی مدد سے پہلی ٹرین کے ذریعے فوری طور پر لاہور اپنے والدین کے پاس چلی جائیں۔ چونکہ ان کے پاس اس وقت موبائل فون نہیں تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ کی کوئی سہولت، اس لیے اس وقت انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ پی آئی اے کا ایک طیارہ اغوا ہو حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ ہو چکا ہے اور سیکیورٹی اہلکار اسی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق ایئرپورٹ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہاں معاملہ تو طیارہ ہائی جیکنگ کا ہے اور جہاز کے کپتان کیپٹن عزیز خان نے بڑی مہارت سے پی آئی اے کے اس فوکر جہاز F-27 کو ایئرپورٹ عملے کی مدد سے ایئرپورٹ کی عمارت سے تھوڑا دور ایک طرف جا کر کھڑا کر دیا ہے تاکہ ہائی جیکرز عمارت پر حیدرآباد ایئرپورٹ لکھا ہوا نہ دیکھ سکیں۔ اغوا کاروں کو طیارے کے کپتان پہلے ہی بتا چکے تھے کہ وہ طیارہ کو اڑا کر انڈیا کی ریاست گجرات کے بھوج ایئرپورٹ پر فیولنگ کی غرض سے لے آئے ہیں، جس کے بعد اغوا کاروں کے مطالبے کے مطابق وہ انہیں انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی لے جائیں گے۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ حیدرآباد ایئرپورٹ کے مینیجر نے بھی بڑی عقل مندی سے کپتان کی جانب سے لینڈنگ کی اجازت طلب کرنے والے ایمرجنسی پیغام کو بھانپ لیا اور کاک پٹ میں اطلاع دی کہ ہاں یہ بھوج ایئرپورٹ ہی ہے اور وہ یہاں ری فیولنگ کے لیے اتر سکتے ہیں۔ شام کے وقت جہاز کی لینڈنگ کے دوران ایئرپورٹ کی تمام لائٹس بھی بند کر دی گئی تھیں تاکہ اغوا کار کسی بھی طرح کی کوئی تحریر پڑھ کر الرٹ نہ ہو جائیں کہ یہ انڈیا نہیں بلکہ پاکستان ہی ہے۔ دوسری طرف اس طیارہ ہائی جیکنگ کے خلاف آپریشن کے انچارج اور اس وقت کے ایس ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس روز وہ حیدرآباد پریس کلب میں ایک تقریب پر مدعو تھے اور شام 6 یا 7 بجے کا وقت ہوگا جب انہیں اطلاع دی گئی کہ کچھ ہائی جیکرز ایک طیارہ اغوا کر کے حیدرآباد لے آئے ہیں۔ اختر گورچانی کے مطابق وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے حکام بالا کو اطلاع کر کے ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ اختر گورچانی جو بعد میں ملک کی سول خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بھی رہے، وہ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آرمی کے ایک بریگیڈیئر تھوڑی دیر تک آئیں گے اور وہی اس آپریشن کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب کچھ دیر بعد وہ بریگیڈیئر صاحب آئیں تو انہوں نے کہا کہ گورچانی صاحب تب تک یہ آپریشن آپ لوگ ہی دیکھیں گے جب تک انہیں اس حوالے سے متعلقہ کور کمانڈر آفس سے باقاعدہ احکامات نہیں ملتے۔ اس طرح پاکستان کی طرف سے 28 مئی 1998 کو کیے گئے ایٹمی دھماکوں سے محض چند روز قبل ہائی جیکنگ کے اس آپریشن کی قیادت اختر گورچانی کے حصے میں ہی آئی۔ دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہائی جیکروں نے جہاز کیسے اور کہاں سے اغوا کیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق ہائی جیکنگ کی اس واردات سے کچھ عرصہ قبل ہائی جیکروں نے اس واردات کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی تھی
اور اس منصوبے کے مطابق انہوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ایک ملازم کو اپنے ساتھ یہ کہہ کر شامل جرم کیا کہ وہ کچھ منشیات سمگل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے بیگ کو سیکیورٹی سکینر سے گزارنے کے بجائے جہاز میں بیٹھتے وقت انہیں پکڑا دے۔ اے ایس ایف اہلکار نے ویسا ہی کیا اور یہ لوگ منشیات سے بھرا بیگ جہاز کے اندر لے گئے، اور اس اہلکار کو انہوں نے اس کام کے عوض 1,00,000 روپے رشوت دی۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق دوسری بار بھی ہائی جیکروں نے ویسا ہی کیا، جس کے بعد اغوا کاروں کو یقین ہو گیا کہ اے ایس ایف اہلکار کبھی بھی ان کا بیگ چیک نہیں کرے گا، اس لیے منصوبے کے مطابق 24 مئی کو تیسری مرتبہ انہوں نے اس بیگ میں منشیات کی بجائے ہتھیار رکھ لیے، اور تربت میں بغیر چیکنگ کے وہ بیگ اس ایس ایف اہلکار کی مدد سے طیارے کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے ہی جہاز نے گوادر سے کراچی کے لیے اڑان بھری تو 3 ہائی جیکروں، جن میں شاہ سوار، صابر اور شبیر نامی افراد شامل تھے، انہوں نے اسے اغوا کر لیا۔ طیارے میں اس وقت 33 یعنی 33 مسافروں کے علاوہ عملے کے 5 ارکان بشمول جہاز کے کپتان کیپٹن عزیز خان، ایئر ہوسٹس خالدہ افریدی، فلائٹ اٹینڈنٹ اور فلائٹ انجینئر محمد سجاد چودھری سوار تھے۔ ڈاکٹر عثمان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ دراصل انڈیا کی سازش تھی، جو پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کی ایک کوشش تھی، کیونکہ بعد میں ہائی جیکروں نے بتایا تھا کہ وہ یہ سب اس لیے بھی کر رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کرے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے دعویٰ کیا کہ ہائی جیکروں کے پاس بھوج ایئرپورٹ کا نقشہ بھی موجود تھا، اس لیے جب وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترنے والے تھے تو انہیں لگا کہ دریائے سندھ دراصل وہ ندی ہی ہے جو نقشے کے مطابق بھوج ایئرپورٹ کے پاس واقع ہے، اور وہ انڈیا میں ہی اترنے والے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ جب ہائی جیکرز جہاز کے کپتان کو بھوج ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کی بات کر رہے تھے، تبھی اس نے ایمرجنسی چینل کے ذریعے ایئرپورٹ حکام کو کمال مہارت سے پیغام دے دیا تھا کہ جہاز اغوا ہو گیا ہے۔ جہاز کے اغوا کی اطلاع سب سے پہلے ایس ایس پی حیدرآباد اختر گورچانی اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ کو دی گئی۔ دوستو، ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اس وقت کے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ، انہوں نے بھی صورتحال کو بھانپتے ہوئے پولیس کی مدد سے ایئرپورٹ کے آس پاس بالخصوص اور حیدرآباد میں بالعموم یہ اطلاع پہنچائی کہ کسی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان نہیں دی جائے گی، تاکہ ہائی جیکرز کو یہ علم نہ ہو جائے کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں، نہ کہ انڈیا میں۔ اس روز پورے حیدرآباد میں شام کی شاید لیکن عشاء کی یقیناً اذان کسی ایک مسجد میں بھی بذریعہ سپیکر نہیں دی گئی۔ پورے ایئرپورٹ اور اطراف کی سڑکوں کا پولیس رینجرز اور آرمی کے نوجوان نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ہر طرح کی ٹریفک بھی بند کر دی گئی۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اس اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی رسمی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، بس اللہ کی طرف سے سب ایسے ہی ہوتا چلا گیا جیسا ہائی جیکرز چاہتے تھے، اور آپریشن تک جہاز کے پائلٹ اور انجینئر کے علاوہ عملے میں شامل ایئر ہوسٹس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ بھوج نہیں بلکہ حیدرآباد میں واقع پاکستان ہی کا ایک ایئرپورٹ ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور مزید بتاتے ہیں کہ لینڈنگ کے تھوڑی دیر بعد ہائی جیکرز نے جہاز کے انجینئر کو باہر بھیجا تاکہ وہ نیچے اتر کر ہائی جیکرز کی اس ڈیمانڈ سے حکام کو آگاہ کرے کہ انہیں بابا جان نے بھیجا ہے اور وہ انڈیا کے زی ٹی وی کے انتظار میں ہیں، جس پر وہ اس ہائی جیکنگ کے متعلق انٹرویو دیں گے۔ دوستو، اس وقت چونکہ ڈش آ چکی تھی تو سب سے زیادہ زی ٹی وی ہی چلتا تھا۔ پی آئی اے کی سفید یونیفارم میں ملبوس انجینئر نے بتایا کہ ہائی جیکرز زی ٹی وی کی ٹیم کے انتظار میں ہیں جو آ کر ان کا انٹرویو کریں گے۔ انجینئر نے آ کر مزید بتایا کہ جہاز کے اندر کل 5 ہائی جیکرز ہیں، وہ مسلح ہیں اور انہوں نے بم جہاز میں لگا دیے ہیں اور وہ جہاز کو اڑا دیں گے۔ اس وقت جہاز میں چونکہ ایئر کنڈیشنر کا نظام بند تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے پانی مانگا تبھی اختر گورچانی صاحب کے ذہن میں خیال آیا
کہ چونکہ وہ خود یونیفارم میں نہیں تو انہیں ہی پانی دینے جانا چاہیے۔ اختر گورچانی نے BBC کو بتایا کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود پانی پہنچانے جائیں گے، اور انہوں نے اپنے ASP ڈاکٹر عثمان انور جو پینٹ شرٹ میں تھے انہیں کہا کہ عثمان چلو گے، جس پر وہ کہنے لگے کیوں نہیں سر۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی جیب میں 500 روپے تھے جو انہوں نے نکال کر ایک پتھر کے نیچے رکھ دیے تاکہ ہائی جیکرز اگر تلاشی لیں تو ان کی جیب سے پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز نہ نکلے۔ اس کے بعد وہ دونوں پانی کی جتنی بوتلیں اٹھا سکتے تھے وہ اٹھائیں اور جہاز کے پاس چلے گئے۔ اختر گورچانی نے BBC کو بتایا کہ جیسے ہی وہ دونوں جہاز کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں خیال آیا کہ ہائی جیکروں کو بھوج ایئرپورٹ کا بتایا ہے، تو پھر ان دونوں کے نام بھی ہندوؤں کے ناموں جیسے ہی ہونے چاہیے۔ اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عثمان انور کا نام اسسٹنٹ مینیجر بھوج ایئرپورٹ رام چندر اور اپنا نام مینیجر بھوج ایئرپورٹ منوج کمار رکھ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق جیسے ہی وہ بوتلیں لے کر جہاز کے پاس پہنچے تو ہائی جیکروں نے گن پوائنٹ پر ان کا استقبال کیا اور بوتلیں ایک طرف رکھوا دیں اور دونوں کی جامع تلاشی لی گئی۔ جب ہائی جیکروں کو یقین ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو ساتھ ہی انہوں نے چپکے جہاز کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ جہاز میں ہائی جیکرز کتنے ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور 2 دروازوں کے پاس کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ہائی جیکر سے بات چیت شروع ہوئی اور ان سے آہستہ آہستہ بے تکلف ہونا شروع ہو گئے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد ہائی جیکرز نے کہا کہ گرمی بہت ہے، پنکھے لگائیں۔ ہم نے کہا ہمیں اندر جانے دیں تاکہ دیکھ سکے پنکھے کہاں اور کس طرح لگائے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کی اجازت سے جنریٹر منگوائے۔ ہم نے 2 پنکھے لگائے جس سے جہاز میں سوار مسافروں اور ہائی جیکروں کا سانس بحال ہوا۔ چونکہ رات کافی ہو چکی تھی اب ہائی جیکرز کہنے لگے کہ انہیں بھوک لگی ہے، اس لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ اور دیگر پولیس افسران نے یہ طے کیا کہ اب جو کھانا دیا جائے وہ ایسے کاغذوں میں لپٹا ہو جن پر ہندی لکھی ہو نہ کہ اردو۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق حیدرآباد کے ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ خود کھانا لے کر آئے اور وہ اس وقت ڈپٹی کمشنر بھوج گوپی چند بن کر آئے۔ کھانے کے ساتھ امپورٹڈ کولڈ ڈرنکس کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا تھا تاکہ کوئی بھی لوکل کولڈ ڈرنک ان تک نہ جا پائے جس سے ان کے سارے کام پر پانی نہ پھر جائے۔ ہائی جیکرز کو منانے کے لیے سہیل اکبر شاہ اور ڈاکٹر عثمان انور نے اپنے اپنے طور پوری کوشش کی کہ ان کی سب مانگیں پوری کی جا رہی ہیں، اس لیے اب انہیں بھی عورتوں اور بچوں کو باہر جانے دینا چاہیے۔ اس پر ان کا سرغنہ کہنے لگا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ کل 3 لوگ ہیں اور 2 تو بلوچ ہیں جنہیں انہوں نے ڈرا دھمکا کر کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کے بقول انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہائی جیکرز دراصل 5 نہیں 3 ہیں، جن میں 2 دروازوں پر کھڑے ہیں اور 1 نیچے ہے۔ دوستو جیسے تیسے کر کے ہائی جیکرز ان کی بات مان گئے اور انہوں نے سب مسافروں کو جہاز سے باہر نکال کر دروازوں کے سامنے بٹھا دیا۔ تب ڈاکٹر انور اور میجر عامر نے اختر گورچانی کے نعرہ تکبیر کہنے کے فوری ساتھ ہی دروازے پر کھڑے دونوں ہائی جیکروں کو دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے سے ایک نے ڈاکٹر عثمان پر فائر کر دیا، لیکن گولی ڈاکٹر عثمان انور کو لگنے کی بجائے ان کے اپنے ہی ایک ساتھی کو جا لگی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس طرح ہائی جیکروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔